آپ کی 1971 کے سیاسی حالات میں اور آج کے دور کے سیاسی حالات میں آپ کے کیا خیال اظہار کرنا چاہیں گے آپ؟ تاریخ سے مجھے دلچسپی ہے اور ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ تاریخ کیوں پڑھنی چاہیے؟ تاکہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کر سکیں اور پھر ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں۔ اچھا، اب 1971 تو وہ ہے نا جس میں ایک سانحہ ہوا، پاکستان دو لخت ہو گیا۔ جی، اب یہ ایک سیاسی کارکن کی اس میں اس کی یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ دیوار سے پرے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ قوم جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری کچھ 7,000 سال پرانی تاریخ ہے۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل۔ ہم عربوں کی طرح نہیں ہے کہ بادشاہت قبول کر لیں۔ مماثلت یہی ہے کہ تب بھی ووٹ کو جوتے کی نوک سے پرے پھینک دیا گیا کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ آج بھی یہ وہی ہوا ہے، 2024 میں بھی وہی ہوا جو 1971 کے الیکشن میں ہوا تھا کہ عوام کچھ چاہتی تھی۔ کوئی بھی سویلائزڈ، میں سویلائزیشن چاہتا ہوں، یہاں پہ اچھی تہذیب چاہتا ہوں، جمہوریت چاہتا ہوں۔ برار بھائی ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے تاریخ پر آپ کی جو ہے وہ دلچسپی واضح ہوتی ہے۔ ہر انسان کو نا تاریخ پڑھنی چاہیے، جی، آپ کا ویژن براڈ ہوگا۔ ماضی میں کیا ہوا، کس نے کیا غلطی کی۔ آداب دوستو، سخنور چینل کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ ارتسام صاحب۔ آج ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف سیاسی و سماجی کارکن ہیں بلکہ تاریخ، فلسفہ، ادب کے علاوہ کرنٹ افیئرز اور جیو پولیٹکس میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کے لیے چلنے والی تمام تحریکوں میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اب بھی آئین کی تحریک کی بحالی کا حصہ ہیں اور ایک بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں سید ابرار شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ابرار صاحب آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں ساحل۔ سب سے پہلے ساحل صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کے پلیٹ فارم سخنور کا شکریہ کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا، مجھے مدعو کیا۔ اس کے لیے میں آپ کے پلیٹ فارم کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو جی، تھینک یو، شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ساحل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اس چیئر پہ بٹھایا۔ آپ کے اس پلیٹ فارم سخنور کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ابرار صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کی اس کاوش کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اوکاڑا جیسے شہر میں آپ یہ ایک بڑا کام شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جنہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ جی کے بارے میں کچھ پتہ ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، ان کو کوئی پلیٹ فارم ایسا میسر نہیں ہے جی، بالکل، کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں وہ بتا سکیں۔ آپ نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ابرار صاحب سب سے پہلے سیاسی بات چیت کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے کس سیاسی تحریک میں شامل رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا بچپن تھا تو پاکستان میں اس وقت ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت MRD نام سے کی ایک تحریک چل رہی تھی بالی جمہوریت کے لیے، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک پیدائشی ڈیموکریٹ ہوں۔ کیا بات ہے۔ میں جمہوریت کو پسند کرتا ہوں، میری نظر میں جمہوریت میرا ایمان ہے۔ جی جی، دیکھیں، دنیا میں دو ہی طریقے ہیں اقتدار اعلیٰ تک پہنچنے کے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ پہ آپ ووٹ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور دوسرا طاقت ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ تیسرا آج تک کوئی طریقہ دنیا میں آج تک کوئی ہے نہیں، موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ طاقت کی بجائے بہت بہتر طریقہ ہے اقتدار اعلیٰ تک پہنچنے کا، اور اس کی ایک ریزن ہے کہ جب آپ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو عوام الناس اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کر بیٹھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی از آلویز رائٹ۔ جی بالکل۔ کبھی بھی قوموں کا اجتماعی شعور غلط نہیں ہوتا۔ جی، لیکن ہم فرض کر لیں کہ کوئی قوم
کبھی کوئی غلط فیصلہ بھی کر بیٹھے, کوئی غلط حکمران چن بھی لے. تو جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ 4 یا 5 سال جو بھی اس اسمبلی کی مدت ہے, اس کے بعد آپ کو اپنی غلطی درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ اپنی غلطی درست کر سکتے ہیں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر. جبکہ دوسری طرف جب کسی نے طاقت کے بل پہ کوئی حکمران بنتا ہے, وہ اقتدار اعلیٰ تک پہنچتا ہے, تو پھر اس سے بڑی طاقت ہی اس کو اقتدار سے اتار سکتی ہے, اور اس میں خون ضرور بہے گا. بالکل ایسے صحیح. اسی لیے میرا ڈیموکریسی پہ یقین ہے. جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD کی تحریک چل رہی تھی. تو میرا بچپن تھا, بچپن میں ہی میں اس میں شامل ہو گیا, اس کا حصہ بن گیا. کیا بات ہے. تو تب سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے جینز کا حصہ. اب تو میرا کہ مجھے روٹی, لوگ کہتے ہیں جی مجھے روٹی چاہیے, تو میں کہتا ہوں مجھے روٹی کے علاوہ جمہوریت بھی چاہیے. جمہوریت بھی چاہیے. بہت پیاری بات جی, بہت پیاری. ابرار بھائی, آپ نے MRD کا ذکر کیا. جی. آپ ہمیں MRD کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات چیت کرنا چاہوں گا میں آپ سے, اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں. ایکچولی پھر میرا, چونکہ میں تھوڑا جیو پالیٹکس پہ بھی نظر رکھتا ہوں. جی جی بالکل. یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی مارشل لاز لگے ہیں, وہ بدقسمتی سے بین الاقوامی طاقتوں نے بھی مارشل لاز کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. جی بالکل. مثلاً امریکہ یا یورپ, یہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا میں جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا عمل اس کے مختلف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جی. اب جب بھی ہم امریکہ کے ایکشنز دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں. جب یہاں پہ ضیاء کا مارشل لاء تھا, اس سے پچھلے واقعات میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں, جو میں نے دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ضیاء کا دور تھا, مارشل لاء تھا, امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات تھے, یہاں پہ ڈالرز کی بارش ہو رہی تھی. جو ہی ضیاء کا دور ختم ہوتا ہے, وہ ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اس میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ ہم کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام. جی. یہ ہائیبریڈ نظام کی ابتدا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 2018 میں ہوئی ہے. وہ لوگ تاریخ کا قتل کرتے ہیں. ایکچولی پاکستان میں ہائیبریڈ نظام جو شروع ہوا ہے وہ 1988 سے شروع ہوا ہے, جب محترمہ بینظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالا ہے. تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی تھیں کہ یہ وزیر خارجہ ہمارا ہوگا, وزیر خزانہ ہمارا ہوگا, وزیر دفاع ہمارا ہوگا. تو وہاں سے یہ ہائیبریڈ ڈیموکریسی کی ابتدا ہوئی ہے. چونکہ آپ کا اسپیسیفک سوال ہے MRD کے بارے میں, تو یوں تھا کہ ضیاء الحق نے یہاں پہ مارشل لاء لگایا ہوا تھا, اور چونکہ امریکہ سے ڈالرز بھی آ رہے تھے تو بظاہر کچھ خوشحالی بھی تھی, لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی. اس کے خلاف پاکستان کی تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک الائنس بنایا, جس کی سربراہی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. وہ بھی ایک ریئل ڈیموکریٹ تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا, کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے, ریئل ایک ڈیموکریٹ تھے. ان کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہی تھیں کہ یہاں پہ جمہوریت بحال ہو اور یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو. آپ نے اپنی باتوں میں ماشاء اللہ کا بہت ذکر کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں. جی. تو ڈیموکریسی کے علاوہ وہ بادشاہت ہو یا مارشل لاء ہو, کوئی بھی اقتدار ہو, ڈیموکریسی کے علاوہ کچھ بھی ہو, مجھے تو وہ اچھا نہیں لگتا. میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں, میں ہمیشہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کروں گا, کسی بھی مارشل لاء کو. حالانکہ یہ بیسیکلی میں ایک لبرل ہوں, تو اب تک پاکستان میں جتنے بھی حکمران میں نے دیکھے ہیں ان میں سے میں نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف سب سے زیادہ لبرل تھا, لیکن چونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اس لیے میں کبھی بھی اس کے حمایت نہیں کرتا, وہ اس کے لبرل ہونے کے باوجود. چونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا تو میری نظر میں وہ ڈکٹیٹر ہی تھا. ڈیموکریسی کے علاوہ میں کسی نظام کو نہیں مانتا, اور میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی صرف اور صرف جمہوریت میں ہو سکتی ہے. اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ یورپ ہے, اس کے پاس اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ان کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. انہوں نے صرف جمہوریت اور اپنے ہاں رول آف لا قائم کر کے
ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہے اور آج وہ ترقی یافتہ ہیں. اور جو ممالک جن ممالک میں جمہوریت مضبوط نہ ہو سکی وہ پیچھے رہ گئے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم ان کو کہتے ہیں. اب اسٹیٹسٹکس بھی یہ بتاتی ہیں کہ صرف جمہوریت میں ہی ترقی ممکن ہے, بالکل جی. باقی کوئی نظام ترقی دے نہیں سکتا. ابرار بھائی, اب ہم آپ کی تھوڑی سی شاعروں والی زندگی کی طرف آتے ہیں. نثر نگاری, شاعری. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فنون لطیفہ بالخصوص شاعری اور نثر نگاری میں آپ کن شعبوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ یہ جہاں تک نثر نگاری کی بات ہے نا, اس میں یہاں بڑے بڑے نام ہیں. بنیادی طور پہ میں سائنسی طرز فکر کو پسند کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی تخیلاتی طرز فکر ہو, سائنسی طرز فکر میں نے جو نثر پڑھی ہے اس میں پاکستان میں پرویز ہود بھائی سے بڑا کوئی رائٹر مجھے نہیں نظر آیا. وہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں. آپ بھی کبھی ان کو پڑھیے گا, آپ کو مزہ آئے گا, پتہ چلے گا کہ وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. ان کا بھی جو مقام بنتا ہے پاکستان میں وہ ان کو نہیں مل پایا. ہمارے معاشرے کی شعوری سطح ابھی تک اتنی اوپر نہیں ہوئی کہ وہ ایسے دانشوروں کو ڈائجسٹ کر سکے. میری نظر میں وہ بہت بڑے دانشور ہیں. اس کے علاوہ شاعری میں بہت سے شعراء کو پڑھا ہے, لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں غالب صاحب اور فیض صاحب سے بڑا کوئی شاعر نہیں گزرا. بہت بڑے نام, بہت پیارے نام. اب ان کا ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ ہر شعر یہ کتاب ہوتا ہے, لیکن یہ فیض صاحب اور غالب صاحب کی شاعری پڑھ کے مجھے واقعی محسوس ہوا کہ یار واقعی ان کا ہر شعر جو ہے وہ ایک کتاب ہے. اور اسپیشلی فیض صاحب جو ہیں وہ ترقی پسند شاعر ہیں, اور ان کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ترقی پسند ہونے کے باوجود ان کے وہ بڑی تلخ بات بھی جب کرتے ہیں نا تو اس میں ایک رومانویت ہوتی ہے. اور یہ خاصہ صرف فیض صاحب کا ہے کہ وہ جب تلخ بات بھی کریں گے تو اس میں سے رومانویت ختم نہیں ہوگی. ابرار بھائی, فیض صاحب یا غالب صاحب کا نام لیا آپ نے, ان کا کوئی شعر جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ یہ میری زندگی پہ بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے شعر؟ میری زندگی کو تو چھوڑے, اب دیکھیں غالب صاحب کا ایک شعر ہے, جی جی ارشاد. وہ جو کہنا چاہ رہے تھے آج تک اس کو سمجھ ہی نہیں سکا. اب وہ یہ ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. کیا بات ہے. بیسیکلی انہوں نے یہ دنیا پہ نا ایک چوٹ کیا ہے کہ یار دنیا میرے مثلا تصوف ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے, تو اس کو انہوں نے ایز اے استعارہ استعمال کیا کہ تصوف یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, کہ تصوف میں آپ اتنا اچھا بیان کرتے ہو کہ ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. اب چونکہ آپ شراب پیتے ہیں تو آپ ولی تو نہیں ہو سکتے. اب اس بیسیکلی یہ ایک ہماری ہیومن سائیکی ہے, یا ہم مسلمانوں کی کہہ لیں کہ ہم کسی نہ کسی کی ذات میں کیڑے نکالتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں آپ کے پاس کسی کی تعریف کروں گا نا تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یار میں جانتا ہوں اس میں تو یہ برائی ہے. اب انسان تو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی مجموعہ ہوتا ہے. اب میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس میں کوئی خامی نہ ہو. آپ کو شاید نظر آیا ہو. مجھے تو جتنے بھی انسانوں سے آج تک ملنے کا اتفاق ہوا نہیں ملتا کوئی بھی ایسے, اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. اب ہم بیسیکلی کوئی اوتار یا کوئی ولی یا کوئی فرشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انسان کی شکل میں, جو ملنا ممکن نہیں ہے. انسان ہے, وہ خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے. ایسے ہی ہم تو اس کی دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اس میں ایسی خامی نہ ہو جو اوورآل انسان یا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. اگر ایسی کوئی خامی اس میں نہیں ہے تو وہ بڑا اچھا انسان ہے. تو غالب صاحب بھی بہت بڑے مفکر تھے, بڑے لیجنڈ تھے. تو اب ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک ذاتی فعل ہے, شاید وہ میں نوشی کرتے ہوں, تو اسی لیے انہوں نے دنیا پہ چوٹ کی کہ ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. جی بالکل. فیض صاحب تو پھر یہ ہے کہ ان کی تو پوری زندگی عملی جدوجہد, شاعری کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد کا بھی نمونہ ہے. ان کا ایک مخصوص نظریہ تھا, وہ بائیں بازو
کے نمائندہ تھے، اس کے لیے انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک کاوش کی ہے. اب دیکھیں وہ انہوں نے ان کا ان کا میں ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل ارشاد. کرو کج جبیں پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو. میرے قاتلوں کرو کج جبیں پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. واہ واہ. اب دیکھیں یہ بہت عمدہ. اب یہ نا کوئی آپ بڑا شاعر لے لیں تو میرے خیال میں اس کی اگر 10 کتابیں ہیں نا جی تو اس کی 10 کتابوں سے یہ ایک شعر بڑا ہے. ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی. بہت تو گہری اب انہوں نے بڑی تلخ بات کی ہے، لیکن آپ کو کہیں بھی اس میں محسوس نہیں ہوگا کہ یہ اس کی رومانویت ختم ہو ایسے گئی. ہی ہے بالکل. یہ شاعری میں یہ چیز میں نے صرف فیض صاحب میں دیکھی ہے یا غالب صاحب ہیں، وہ یہ دو میری نظر میں یہ دو بڑے بہت اچھے شعراء لفظوں کا چناؤ کرتے تھے دونوں ہی. بہت پیارا ماشاءاللہ لکھتے تھے. ابرار بھائی میں ایک بار پھر دوبارہ سیاسی سوالات پہ آتا ہوں. آپ کی 1971 کے سیاسی حالات میں اور آج کے دور کے سیاسی حالات میں آپ کے کیا خیال اظہار کرنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا. جی دیکھیے تاریخ سے مجھے دلچسپی ہے اور ہر انسان کو ہونی چاہیے. تاریخ کیوں پڑھنی چاہیے؟ تاکہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کر سکتے. اور پھر ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں. اچھا اب 1971 تو وہ ہے نا جس میں ایک سانحہ ہوا، پاکستان 2 لخت ہو گیا. جی اگر اس سانحے کی وجوہات ہمیں چیک کرنی ہے نا تو ہمیں اس سے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ یار ایسا کیوں ہوا. جی کوئی بھی واقعہ جو وقوع پذیر ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، اس کی کوئی نہ کوئی اس وجوہات کے پیچھے ایک بہت بڑی وجوہات ہوتی جی ہیں. ایسے ہی ہے. اگر آپ کسی سانحے کے بارے میں ٹھیک سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں ہوا تو پھر آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. جی بالکل. اب دیکھیں پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے فوری بعد یہاں پہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ تھا، یہ ووٹ کے ذریعے بنا، لیکن یہاں پہ کچھ طاقتیں ایسی تھیں جو غیر جمہوری طاقتیں وہ سرگرم ہوئیں، انہوں نے جمہوریت کو سبوتاج کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور سبوتاج کرنا شروع کر دیا. جی دیکھیں یہ حسین شہید سہروردی وہ مشرقی پاکستان سے تھے، بنگال سے تھے. جب گورنر جنرل غلام محمد نے ان کو فارغ کیا ہے اور ان پہ کچھ مقدمات قائم کیے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سے کچھ اصولی اختلافات کیے اور انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنائی جس کا نام عوامی مسلم لیگ رکھا. عوامی مسلم لیگ. وہاں پہ مشرقی پاکستان میں اس کو بڑی پذیرائی ملی، وہ منتخب ہوئے، وزیر اعظم بنے. سازش کے ذریعے گورنر جنرل غلام محمد نے ان کو جب ہٹایا، سکندر مرزا اور غلام محمد نے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ ایک شخص کو نہیں ہٹا رہے، بنیادی طور پہ میں مشرقی پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہوں، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو آپ جو بھی زیادتی کر رہے ہیں صرف میرے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے مشرقی پاکستان کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل جی بالکل. جب وہ جلا وطن ہو رہے تھے نا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تو آپ نے جو کیا کر لیا، میں برداشت کر گیا، آپ یاد رکھیے گا کہ میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں. اب جو قیادت آئے گی نا میں آپ سے بڑے سافٹ لہجے میں، بڑی سافٹ زبان میں بات کرتا ہوں، اب مجھے جو ریپلیس کرے گی نا قیادت جی وہ آپ سے سافٹ لہجے میں بات نہیں کرے گی. کیا بات. پھر تاریخ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ اسی عوامی مسلم لیگ کو شیخ مجیب الرحمان جب اس کا سربراہ بنا، اس نے سب سے پہلے تو اس میں سے مسلم کا نام نکالا اور اس کا نام عوامی لیگ رکھا. عوامی لیگ. اور پھر اس کا جو لہجہ تھا، لب و لہجہ، وہ بڑا سخت تھا، وہ حسین شہید سہروردی کی طرح نرم نہیں تھا. انہوں نے جو الیکشن سے پہلے 6 نکات پیش کیے اس میں یہ بھی تھا کہ ہماری آرمی بھی الگ ہوگی مشرقی پاکستان کی اور ہماری کرنسی بھی الگ ہوگی. یعنی کہ جو حسین شہید سہروردی تو تب تک وفات پا چکے تھے، لیکن جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا. جی اب یہ ایک سیاسی کارکن کی اس میں اس کی یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ دیوار سے پرے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. باقی یہ جو ڈکٹیٹر آتے ہیں یہ تو دیوار تک ہی دیکھ سکتے ہیں، دیوار سے پیچھے ایک سیاسی کارکن دیکھ سکتا ہے کہ دیوار سے پیچھے کیا ہے. تو انہوں نے جو پریڈکٹ کیا اس کے بعد پھر وہ ہوا.
اب دیکھیے بات ایک ہی ہے، یہ قوم جہاں جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں ہماری کچھ 7,000 سال پرانی تاریخ ہے. ایسے ہی ہے جی، بالکل. ہم عربوں کی طرح نہیں ہے کہ بادشاہت قبول کر لیں. 7,000 انڈس سویلائزیشن اتنی پرانی تہذیب ہے کہ جب پوری دنیا جنگلوں میں رہتی تھی، غاروں میں رہتی تھی، شکار کر کے اپنا کھانا کھاتی تھی، تو جی. اس وقت ہمارے آباء و اجداد پکے مکان بنا کے رہتے تھے، بیچ میں انہوں نے سیوریج سسٹم ڈالا ہوا تھا اور اناج اگا کے کھاتے تھے. تو سویلائزیشن میں ہمارا کوئی اور قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، اس کے ہم نمائندے ہیں. بالکل جی. تو جب اتنی پرانی سویلائزیشن کے ہم نمائندے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم کوئی بھی ایسا جو غیر جمہوری سیٹ اپ ہے پاکستانی قوم نے دل و دماغ سے کبھی بھی اسے قبول نہیں کیا. یہ پاکستانی قوم کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ آج کے اور اس کے حالات میں کیا مماثلت کیا ہے؟ مماثلت یہی ہے کہ تب بھی ووٹ کو جوتے کی نوک سے پرے پھینک دیا گیا کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا. آج بھی یہ وہی ہوا ہے، 2024 میں بھی وہی ہوا جو 1971 کے الیکشن میں ہوا تھا کہ عوام کچھ چاہتی تھی جی. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کے مخالف چاہتی تھی. عوامی جذبات کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے مجروح کیا گیا. آج بھی وہی کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے کہ ریزلٹس اس جیسے نہ ہوں جو 71 میں ہوئے تھے. لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اب ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. اگر ماضی سے کچھ سیکھا ہوتا تو 71 میں جو انہوں نے کیا تھا اور جو نتائج بھگتے تھے تو 2024 میں وہ نہ کرتے. برار بھائی ماشاء اللہ آپ کی گفتگو سے تاریخ پر آپ کی جو ہے وہ دلچسپی واضح ہوتی ہے. اس چیز کے بارے میں میں تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کب سے آپ کو ہوا تاریخ پڑھنے کا یا تاریخ کی طرف جانے کا؟ دیکھیے ہر انسان کو نا تاریخ پڑھنی چاہیے جی. آپ کا ویژن براڈ ہوگا. ماضی میں کیا ہوا، کس نے کیا غلطی کی، انسانوں نے جو ماضی کے انسانوں نے غلطیاں کی ہیں ہم ان کو نہ دہرائیں. بالکل. اس لیے یہ ضروری ہے پڑھنا. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت میں ایک تجسس ہے. ہر انسان کی فطرت میں ایک تجسس ہے. تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ مختلف کام کرتا ہے. آپ کا تجسس آپ سے یہ پوڈ کاسٹ کروا رہا ہے. میرا تجسس ماضی کے بارے میں ہے کہ میں ماضی کے بارے میں جانوں، تو اس کے لیے تاریخ پڑھنی پڑتی ہے. بالکل جی، بالکل صحیح بات. ابرار صاحب لائف میں اور بھی بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن آپ کی یہ توجہ، یہ دلچسپی آپ کی تاریخ کی طرف ہی کیوں لے کے گئی آپ کو؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے کوئی بھی میں سویلائزیشن چاہتا ہوں، یہاں پہ اچھی تہذیب چاہتا ہوں، جمہوریت چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو ماضی اب آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب یورپ کی جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یورپ یار اتنا سویلائزڈ کیوں ہے، جی تو اس کی سویلائزیشن کی وجہ آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو یورپ کی تاریخ پہ نظر ڈالنی پڑے گی کہ بھئی وہ کیا عوامل ہوئے، کیا انہوں نے جدوجہد کی. جی بالکل ایسے کیسے وہ سویلائزیشن کی طرف گیا ہے، وہاں رول آف لا کیوں ہے، وہاں کی سوسائٹی کی سوچ ہماری سوسائٹی سے بہتر کیوں ہے، جی. انہوں نے اچھا معاشرہ کیوں قائم کیا، کیسے کیا. جب کیسے کا لفظ آئے گا نا جی تو پھر آپ کو اس کا جواب تو صرف یورپ کی تاریخ سے ملے گا. بالکل جی. تو اس لیے پھر دلچسپی وہ اس طرف چلی جاتی تاریخ کی طرف. ابرار بھائی آپ معاشی طور پر کس طرز حکومت کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں نا دو معاشی نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کوئی کسی نہ ایسا نظام نہیں ہے کہ جو کہیں پہ کسی کتاب میں لکھا ہو. یہ ارتقاء کے ساتھ بنتے بن گیا. اب اس کے پیرلل ایک نظام ہے جو اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ، کارل مارکس نے ایک نظام دیا تھا کہ آپ معیشت کو اس طرز پہ چلائیں. اب ایک جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم، جی. یہ کسی کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے کوئی اصول
یا ضابطے وضع کیے گئے ہوں، یہ مختلف اوقات میں مختلف چلتے رہے. اب دوسری طرف جو کارل مارکس نے جو نظام دیا ہے وہ اس کی جزیات تک اس نے طے کر دی ہیں کہ آپ اس میں اس نظام کو لے کے چلیں. اور دوسرا جو بحیثیت مسلمان اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جی آپ ایکویلٹی کا کہتا ہے جی بالکل کہ آپ برابری پہ چلیں. یہاں تک بھی ہے کہ میں نے ایک حدیث ہے کہ آپ کسی پڑوسی سے اپنا گھر نہ اونچا بنائیں تاکہ آپ اس کی ہوا نہ روک لیں. ہوا نہ روک لیں، بالکل. کیا اب اگر کوئی اسلام میں اجتہاد کا حکم ہے، اگر یہ جو اسلام میں مساوات کا اصول ہے نا، اس کو سامنے رکھ کے اجتہاد ہو اور اگر کوئی معاشی نظام وضع کیا جائے تو وہ ایگزیکٹ کمیونزم یا اس کے قریب ترین کوئی نظام نکلے گا. تو بنیادی طور پہ میرے لیفٹ کے نظریات ہیں. میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں معاشرے میں اونچ نیچ ہے، ایک طرف ایک بندہ اے سی والے دفتر میں بیٹھ کے صرف سگنیچر کرتا ہے، وہ مہینے کے لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے. جی ایسے ہی ہے. دوسرا ایک مزدور ہے، وہ آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر کی روٹی تو پوری ہو جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کروانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جیسے کارل مارکس کہتا ہے کہ بینکوں اور تجوریوں میں پڑا ہوا پیسہ یہ مزدور کی غیر ادا شدہ اجرت ہے. بالکل ایسے. بہت تو مجھے اس کی یہ بات بڑی پسند ہے اور بنیادی طور پہ میں لیفٹسٹ ہوں، تو میں تو کمیونزم کو ہی بہتر معاشی نظام سمجھتا ہوں. اس نظام ٹھیک ہے، یہ رائج ہے کمیونزم. اب پہلے رشیا میں آیا اور اس میں رشیا میں کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پنپ نہ سکا، لیکن اب چائنا نے، اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک مثال ہے. جی. کوئی بھی نا ایکچولی کوئی بھی عمل ہے، یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو چیک کرنے کا پیمانہ صرف اور صرف نتائج ہوتے ہیں. جی اور کوئی پیمانہ نہیں ہے. کوئی پیمانہ نہیں. اگر نتائج میں نے کوئی کام کیا، یہ رکھا ہے، یہ خوبصورت لگ رہا ہے جی. تو یہ عمل درست ہے. اگر یہ یہاں پہ رکھا ہوا اچھا ہی نہیں لگ رہا تو یہ عمل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. اب یہ آپ کے سامنے چائنا کی مثال ہے کہ اس نے 10 سال میں 50 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نکالا. یہ ہیومن ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک طرح سے کہہ لیں گے یہ ایک معاشی معجزہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں آپ 50 کروڑ انسانوں کو خط غربت سے نکال لیں. بالکل. تو یہ اس نے جو معاشی نظام اڈاپٹ کیا، نتائج یہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ نظام 10 سال میں 50 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نکال سکتا ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں باقی دنیا میں رائج ہے کیپٹلزم، اس میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو امیر کو امیر تر کرتا چلا جاتا ہے اور غریب کو غریب تر کرتا چلا جاتا ہے. تو میں بے شک آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، آپ کے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں. میں ایک لیفٹسٹ ہوں، میں مارکسی نظریات کو بطور معاشی نظام بالکل درست خیال کرتا ہوں. ابرار بھائی، پوڈ کاسٹ کے اختتام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی ایک پیغام دینا چاہیں. دیکھیے، بات ایک ہی بات ہے، پہلے میں کر چکا ہوں پھر دہراتا ہوں. اقتدار اعلیٰ تک پہنچنے کے صرف 2 راستے ہیں، ایک طاقت کے ذریعے، دوسرا ووٹ کے ذریعے. جی. آپ کا سیاسی نقطہ نظر ہو سکتا ہے مجھ سے مختلف ہو. سیاسی نقطہ نظر مختلف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا یہ حق ہے، آپ اس کو کریں. لیکن کچھ چیز ہوتے ہیں بنیادی اصول. جی جی. جو اگر آپ جس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر وہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کر رہی ہے تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یار بھائی آپ جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں. اب اس کی بہت بڑی مثال آج کی یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جی، یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے منافی کھڑی ہے. بنیادی طور پہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اب جو لوگ ان جماعتوں کے سیاسی کارکن ہیں، میں ان سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنی ان جماعتوں سے سوال کریں کہ بھئی آپ جمہوریت کے منافی کیوں چل رہے ہیں، جمہوری اصولوں کے منافی کیوں چل رہے ہیں. آپ کو جمہوری اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے. اب جیسے اس وقت ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے.
وہ یہی فرق ہے نا کہ انسان کسی قاعدے قانون کے تحت رہتا ہے، جبکہ جنگل میں کوئی قاعدہ قانون نہیں قاعدہ ہوتا. قانون نہیں ہوتا ایسے ہی. تو ہم تو اس وقت یہ ہے کہ ہم قاعدے اور قانون کے بغیر رہ رہے ہیں. ہمارا قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ وہ آئین ہے یا قانون ہے؟ جی بالکل. اس وقت ہمارا آئین بھی عملاً معطل ہے، اور قانون یہاں پہ لا قانونیت کو اس وقت بدقسمتی سے قانون کا درجہ حاصل ہے. آپ معاشرے میں روز دیکھتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں وہ کتنی لا قانونیت کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب جو باقی جو اس وقت حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں، ویسے تو اب ان کی عوامی سپورٹ ویسے بہت کم رہ گئی، لیکن جو ان کی عوامی سپورٹ ہے بھی، ان سیاسی کارکنوں کو اپنی قیادت کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ یار آپ غلط راستے پہ ہیں، آپ جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے انحراف نہ کریں. دوستو، ابرار صاحب کے اس بہت ہی اچھے اور خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کا یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں. اور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ جس پہ ہم نے شاعری اور سیاسی دونوں موضوعات پہ بات کی کیسا لگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.